ایک نوجوان ایک عالم دین کی محفل میں حاضر ہوا اور عالم دین سے شکایت کی کہ میرے والدین آخری عمر میں ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دے دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، برائے مہربانی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے کپڑوں کا انتظام، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری صحت کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام۔ سردیوں میں تمہیں سردی نہ لگے اور اگر گرمی ہے تو تمہیں حد ممکن دھوپ اور گرمی سے بچایا جائے۔ تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضائے حاجات تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں اسکول میں داخل کروائیں یا نہ؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا ہو؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اسی طرح تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہاری یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دے دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن اپنے بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تمہیں تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ بیٹا، والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح رکھنا شروع کر دو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود اٹھاؤ۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنتے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور انہیں بن مانگے دینا شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ انہیں تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا انہیں کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ ان کے پاس کبھی بیٹھو تو صحیح، کم سے کم اتنا وقت تو انہیں عطا کر دو، ان سے ان کے مسائل پوچھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا ہے جیسے وہ تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں کے سر میں تیل لگایا ہے؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی ہوئی کرتی تھی۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارا کرتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں حالانکہ تمہارے باپ نے تمہارے پاؤں بہت دفعہ دبائے ہوں گے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے اور تمہیں نہلایا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح بیٹا، انہیں بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، انہیں وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو۔ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہو، انہیں اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، انہیں نعمت سمجھ کر دیکھو، جس طرح انہوں نے تمہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا اور بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ کم سے کم ان کی انہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا بیٹا وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشکبار ہو گیا اور باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔